السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلی کلاس میں پہلا باب شروع کیا تھا۔ اس باب کا ٹائٹل کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ قبل المرض، یعنی بیماری سے پہلے۔ تو اس میں ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی تھی؟ چھوٹی سی حدیث ہے، دو یاد ہوئے گی کسی کو؟ عربی میں نہیں تو اردو میں یاد ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لیا کریں، اور خصوصی طور پر عربی کا متن جو ہے یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہے اردو سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو جس طرح قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے، اسی طرح ان احادیث کو بھی حفظ کرنا آسان ہے۔ تو ہم نے دو حدیثیں پڑھی تھی۔ ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا پھر راہ چلتے مسافر ہو۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے کہ ہمارا بیگ ہمیشہ تیار رکھنا ہے، پاسپورٹ ریڈی رکھنا ہے، ٹکٹ ریڈی رکھنا ہے، کبھی بھی جو ہے بلاوا آ سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، دلی طور پر مینٹلی ریڈی رکھنا ہے کہ میں نے جانا ہے کبھی بھی۔ تو جب مینٹلی پریپیئر ہوگا بندہ تو پھر اس کی تیاری بھی ہوگی، اندر سے اپنا عقیدہ توحید صحیح کرے گا، سنت کی اتباع صحیح کرے گا، دوسرے معاملات سے گناہوں سے بھی بچے گا۔ اور اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر کیا فرماتے تھے کہ اگر شام ہو گئی تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح ہو گئی تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے، صحت دی ہے، اچھی صحت دی ہے اور زندگی دی ہے، تو اس کا استعمال اچھے کاموں میں، دینی کاموں میں ہو، تاکہ بعد میں آخرت میں اس کا جو ہے پچھتاوا نہ ہو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہے، خسارے کا شکار ہے۔ کون سی دو نعمتیں؟ الصحہ والفراغ، اچھی صحت ہے اور فارغ وقت ہے۔ اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ صحت جب ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت پر اتر آتا ہے، شرک و بدعت ہو، پھر جو ہے یا پھر اس کے علاوہ کبیرہ گناہ ہو، ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے، ایک بار جو ہے بیڈ پر لگ جاتا ہے پھر سب کرا کرایا جو ہے یاد آتا ہے۔ عربی میں جو ہے ایک کہاوت ہے کہ صحت مندی وہ تاج ہے جو بیمار شخص کو صحت مند شخص کے سر پر نظر آتا ہے، صحت مند کو نظر نہیں آتا۔ یعنی جو بیمار ہے اس کو صحت مند کے سر پہ وہ تاج نظر آئے گا، لیکن صحت مند شخص کو جو ہے وہ نہ خود کے سر پہ نظر آئے گا نہ دوسرے کے سر پہ، لیکن بیمار ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ صحت مندی جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آگے جو ہے اس میں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، بلکہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اکثر و بیشتر بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، دن اور رات ملا کر کتنا؟ 24 گھنٹے۔ پھر وہ عربی ہو، عجمی ہو،
یا پھر جو ہے امیر ہو غریب ہو عالم ہو جاہل ہو متقی ہو فاسق فاجر ہو کسی بھی نیشنلٹی کا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ 20 گھنٹے کا جو ہے وہ دن ہے، اور کیونکہ تم ابھی انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری میں سے ہو، اور دوسرے جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو 24 گھنٹے کا دن کافی نہیں، ان کو ہم 30 گھنٹے کا دن دیتے، ایسا ہے نہیں، دن اور رات ملا کے 24 گھنٹے ہی ہے، کہیں رات چھوٹی دن بڑا اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ 24 گھنٹے کے دن دیا ہے، ابھی جس کو مرضی ہے جہاں پر استعمال کر لے، کوئی 24 گھنٹے سو کر گزار دے، کوئی جو ہے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے، کھیل کود میں گزارے، اور عیاشی بدماشی میں گزارے، چاہے تو جو ہے اس میں سے اکثر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، کوئی جو ہے 24 گھنٹے میں سے اکثر وقت دنیا بنانے میں گزارے، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی جو ہے دنیا میں پوچھنے نہیں آئے گا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بدماش ہے اس کے سر پہ رات کو کوئی فرشتہ آ کے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا کہ تو نے آج بہت زیادہ بدماشی کی، اگر کل کیا تو نے ایسا تو سر توڑ دوں گا، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں۔ کوئی جو ہے متقی عالم ہے جو ہے نیک شخص ہے، اس کے پاس کوئی رات کو کبھی فرشتہ نہیں آیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آج آپ نے بہت اچھا کام کیا، کل بھی جو ہے اسی طرح کرتے رہنا، شاباش کیپ اٹ اپ، ہاں ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ دنیا ہے، دار الامتحان ہے، سب کو آزادی ہے، اختیار ہے، جو کرنا چاہو کرو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الیوم عمل بلا حساب وغدن حساب بلا عمل، اس حدیث کو لکھ لے، شاید ان کا قول ہے یہ کہ آج جو ہے عمل ہے بلا حساب، حساب کے بغیر عمل ہے، کوئی پوچھے گا نہیں کتنا عمل کیا کتنا نہیں کیا، کوئی حساب نہیں ہے، لیکن کل جو ایک بار آنکھیں بند ہو گئی، سانس بند ہو گئی، پھر کیا ہے؟ حساب ہی حساب ہے، کوئی عمل کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یا لیتنی قدمت حیاتی، یہ کہنے کی بھی جو ہے ہمیں اجازت نہیں ہوگی، بلکہ کہیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا باب تھا، آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ باب المرض والعیادہ، بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل۔ اس میں سب سے پہلے بیمار پرسی کیا ہوتی ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، بیمار پرسی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں پوچھنا، یعنی اس کے پاس جانا، اس کا حال احوال پوچھنا، اس کی صحت کے بارے میں، اور اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو بھی ہم کر سکتے ہو کرنا، یہ سارا عیادت میں شامل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عیادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی میں، یعنی عیادہ یعنی بار بار آنا، ایک بار نہیں۔ ہمارے عام طور سے جو ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو ایک بار جا کے رسم پوری کر دیتے ہیں کہ میرے پاس بھی آیا تھا، میں بھی بیمار ہو گیا تھا، ابھی مجھے بھی جانا پڑے گا، نہیں تو بات سننی پڑے گی، ایسا ہی ہے نا، بس وہ ادلا بدلی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں آتا تو سر ٹھوک کے چھاتی ٹھوک کے کہتے میرے پاس تو نہیں آیا، تو میں کتنے دن بستر پر پڑا رہا، وہ نہیں آیا میں کیوں جاؤں؟ تو بھائی یہ سارے کام جو ہے ہم یہاں پر، ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو اس میں ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، اور اس میں عقیدے میں نیت بھی داخل ہے کہ ہر ایک کام کو اس میں للہیت ہو، کوئی بھی دنیا کا کام ہم کسی کے لیے بھی کریں اس میں للہیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ تو یہاں پر جو ہے بیمار پرسی کے مسائل میں ہم یہی پڑھیں گے کہ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث دی گئی ہے، ہم جو ہے اس کا وہی جو ہے حصہ دیکھیں گے جس کا ہم سے تعلق ہے، لیکن حدیث انشاءاللہ پوری ہم پڑھیں گے، ہم صرف اردو میں پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میرے بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتا۔ تو یہاں پر جو ہے بیمار پرسی نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں یہاں تک کہ فرماتا ہے کہ تو نے میری عیادت نہ کی۔ جیسے کہ اگر ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، یہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی عیادت کر رہے ہیں۔
تو بندہ حیرانی کے ساتھ کہے گا کہ یا اللہ تیری بیمار پرسی کیسے کروں، تو رب العالمین ہے، ان ساری باتوں سے پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری بیمار پرسی کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو پانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاتا، اللہ تعالیٰ سے اجر پاتا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے لیے شامل ہوتی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے کہاں پر ہے؟ آپ عقیدہ پڑھ کے آئے ہیں، عرش پر، دلیل سیکھنا ہے ہم نے۔ دلیل کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اپنے احاطے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، مدد کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے ہر ایک بندے کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اپنے علم اور احاطے کی لحاظ سے جو ہے وہ پوری دنیا کا اس نے گھیرا کیا ہوا ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے جو ہے وہ عرش پر ہے۔ آگے اس حدیث میں جو ہے دوسرا موضوع ہے، لیکن چونکہ حدیث ہے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ ابن آدم عرض کرے گا اے میرے رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا۔ ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ ابن آدم عرض کرے گا اے میرے رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے جو ہے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے بیمار پرسی کے بارے میں ہے تو باقی کا جو ہے آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ۔ آگے ہم چلتے ہیں، مسئلہ نمبر 3 میں مریض کی عیادت کا ثواب۔ مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنی بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ دیکھیے بیمار کی عیادت کا جو ہے وہ اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اجر و ثواب ہماری جو ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پانا ہے، اور کوئی معمولی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ جب تک چل رہا ہے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر جتنا بھی چل رہا ہے، آپ کی گاڑی چل رہی ہے، تب تک مسلسل کیا ہے؟ جنت کے راستے پر ہے۔ سبحان اللہ، تب تک جو ہے وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر صبح کا وقت ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں شام تک، اور اگر شام کا وقت ہے تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے وہ بیوقوفی ہوگا کہ کسی کو پتا ہو کہ میرا بھائی بیمار ہے اور اس کی عیادت کے لیے نہ جائے، کم سے کم جو ہے اس ثواب حاصل کرنے کے لیے چلا جائے۔ لیکن اگر ثواب جو ہے ڈالر کی شکل میں اکاؤنٹ میں آتا تو جلدی جلدی بھاگتے نہیں، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھا ہوا ہے، وہ ایکسچینج ریٹ کتنا ملے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کم سے کم ریٹ تو ہے 1 to 10 ہے، کم سے کم ریٹ کتنا ہے؟ 1 to 10 ہے، لیکن جس کے لیے زیادہ چاہے یہ نیت اور حالات اور جو ہے اس نے کس طرح کیا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اچھی نیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے انا عندی ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بڑی امید رکھی، بگ ڈریم، ڈریم بگ، بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھے کہ میں نے یہ اتنا سا تو کر لیا، مجھے میرا رب بڑا دینے والا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں پر ہی دیکھیں کہ ایک عیادت ہے، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دعا کر رہے ہیں، اور شام سے صبح تک، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آگے جو ہے مسئلہ نمبر 4 ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے حدیث پڑھے، اس میں
یہ بیان کر دیتے کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جو ہے فرض نہیں ہے، مسلمان کی عیادت کرنا جو ہے فرائض میں سے یعنی حقوق میں سے ہے۔ ایک حدیث میں 5 حقوق آتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 5 حقوق ہیں، اور دوسری حدیث میں 6 حقوق کا ذکر آتا ہے، انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی اس لیے ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ بیمار پرسی کرنا ہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اگر ہم نہیں کرتے اس لیے تو ہماری پوچھ تاچھ ہو رہی ہے نا۔ اگر صرف سنت ہوتا اور کوئی نفل کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں سنت اور نفل کام پر نہیں پوچھتا، لیکن پیچھے حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کیوں پوچھے گا؟ کیونکہ یہ حق ہے مومن کا مومن پر۔ لیکن غیر مسلم کی عیادت جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو کہ اسے میرا کام اٹکا ہوا ہے، ہاں تو اگر نہیں گیا تو پھر جو ہے میرا انوائس روک دے گا، ساری پیمنٹ اسٹاپ کر دے گا، بزنس ہی نہیں دے گا۔ ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ابھی ہم نے بیان کیا کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، ہماری نیت کیا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ تو اس میں کیا ہم نیت کر سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، میں اس کی جو ہے عیادت کے لیے جاؤں گا تو اسلام کا ایک اچھا تصور اس کے سامنے پیش ہوگا، اور بیماری کی حالت میں جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسلام کے لیے اس کے لیے دل نرم ہو اور میں اس کو جو ہے وہ اسلام پیش کروں قبول کر لے گا، اس نیت سے جائیں۔ اور اس حدیث میں یہی ہم پڑھیں گے۔ اور اگر خصوصی طور پر کافر ہو یا مسلمان ہو اگر آخری حالت میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کلمہ پڑھائیں، کافر بھی کیوں نہ ہو کلمہ پڑھائیں۔ اگر اس نے دل سے پڑھ لیا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابو طالب کو جو ہے آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھانے کی تو جو کوشش کر رہے تھے نا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، باقی اس کلمے کو میں حجت پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ کافر بھی آخری لمحے میں کلمہ پڑھ لے تو اس کی بھی نجات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو ہے آپ کے سامنے دیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران عیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہو گیا۔ تو اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہے، دوسری روایت میں آتی ہے غالباً کہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو اسلام پیش کیا۔ تو وہ جو ہے لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا میں اس بات کو مانوں یا نہ مانوں۔ تو یہودی جو ہے وہ بدماش تب سے تھے، ابھی بھی بدماش ہے، تو وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو بہرحال وہ تو ایمان نہیں لایا لیکن اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ تم ابو قاسم کی بات مان لو۔ تو اس لڑکے نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شکر ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں مسئلہ اخذ کیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ کہ غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو کہ اس کو اسلام کی دعوت ہو، اور اگر موقع ہو تو اس کو کلمہ پڑھا دے براہ راست۔ اور مسلمان بھی ہے تو اس کو اگر آخری وقت میں ہے تو کلمہ پڑھانا چاہیے، سنت ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 5 ہے آپ کے پاس، بیمار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنے سنت ہے۔ یہاں پر اصل میں جو ہے یہ ٹائٹل میں یہ بیمار کی عیادت کے وقت الفاظ نہیں بلکہ بیمار کے لیے دعا ہے۔ یہ بیمار کے لیے عیادت کے وقت جو الفاظ کہنے ہیں وہ آگے مسئلہ نمبر 6 میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے دعا ہے، ہم آپ کے سامنے پہلے حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو کیا ہوگا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دے گا؟ اس کو شفا دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ جو ہے بڑی عظیم ترین دعا ہے، اور ہم جب بھی کسی مریض کی عیادت کریں تو اس کے اوپر یہ دعا پڑھے 7 مرتبہ جو ہے، اگر موقع ہو تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اور اس دعا کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پوچھیں گے کہ کس نے یاد کیا ہے اس دعا کو، صحیح ہے؟ آن لائن والے بھی جو ہے وہ سن رہے ہوں گے، اس دعا کو یاد کر لے اور آن لائن ہی جواب دے دیا کریں۔ تو
اس دعا کے اثر سے جو ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اس کو شفا دے دے گا. تو یہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مریض کے لیے دعا ہے, یہ بیمار پرسی کے الفاظ نہیں ہیں. دوسرا کیا ہے کہ دعا کوئی بھی ہو اور خصوصی طور پر اس طرح کی جو جس میں شفا کا ذکر ہے تو اس کا معاملہ یقین پر ہے. جس قدر اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہوئے ہمیشہ مکمل یقین کے ساتھ, اور اتنا یاد رکھیں کہ دعاؤں میں اثر پیدا کرنا ہے تو اپنی توحید کو خالص کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو خالص کر لے, خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں بھی اثر پیدا کر دے گا. تو یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے, جتنی زیادہ توحید پکی ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے یقین ہوگا. اسی طرح جو ہے ہمارے شیخ محترم سے سنا تھا ہم نے ایک واقعہ کہ کسی نے ان سے کہا کہ ان کے جو ہے تایا بیمار ہیں, تو وہ بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے تو ان سے دعا پوچھ لی, تو شیخ محترم نے یہ دعا ان کو بتا دی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ دعا جو ہے پڑھی اپنے تایا کے اوپر, اور وہ بیماری سے ایسے شفایاب ہو گئے کہ ڈاکٹر خود حیران رہ گئے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ یقین کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات دیے گئے ان کا اثر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ علاج ضرور کریں, ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. بیچارے کروڑوں روپے خرچہ کر کے جو ہے ڈگری حاصل کرتے ہیں, ان کے پاس بھی جایا کریں, لیکن کیا کریں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو علاج بتائے وہ بھی کیا کریں. ہو سکتا ہے اسی سے شفا مل جائے, جیسے کہ یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہے. اسی طرح جو ہے یہ دعا اگر ہم آپ جو ہے اس کا معنی بھی دیکھ لیں, دعا جو ہے بات ہم آپ سے کرنے لگے ہیں دعا کے بارے میں, تو دعائیں خاص کر جو ہے اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. ورنہ دعا کا معنی کیا ہے, دعا کا معنی کیا ہے, پکار مانگنا, اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا. ابھی ہم عربی کی دعائیں رٹا مار کے یاد تو کر لیں گے, اچھی بات ہے یاد کرنی چاہیے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں میں رب سے کیا مانگ رہا ہوں, تو پھر اس کا اثر کہاں سے آئے گا, اثر کہاں سے آئے گا. صحیح ہے, تو دعا کا ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے. تو یہاں پر آگے جو ہے ترجمہ آپ اس کا دیکھ لیں, آخری جو لفظ ہے این یشفیک, کہ تجھے شفا دے, تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. ہاں, تو یہ دعا جو ہے مخاطب کے لیے بھی ہے, اور اگر میں اپنے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے آپ کے لیے بھی پڑھ سکتا ہوں. تو اس وقت یہ آخری لفظ کیا ہوگا, این یشفینی, کہ مجھے شفا دے. اور اگر کسی غائب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تو این یشفیہ, اگر وہ مرد ہے, اور اگر عورت ہے تو این یشفیہا. صحیح ہے. تو یہ جو ہے دعا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. آگے جو ہے مسئلہ نمبر 6 ہے, بیماری میں ناشکر کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ, کہ کیا ہے کہ فکر نہ کرو, کوئی بات نہیں, یہ بیماری جو ہے تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. تو یہ جو ہے عیادت کے الفاظ ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم حدیث کو مکمل کرتے ہیں. تو اس بدو نے جو ہے, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کی بھی عیادت کے وقت فرمایا فکر نہ کرو, یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی. تو بدو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ گناہوں سے پاک کر دے گی, ہرگز نہیں, بلکہ بخار تو بوڑھے خوسٹ پر جوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جو اسے قبر تک پہنچا کر ہی چھوڑے گا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایسے ہی صحیح. تو یہاں پر جو ہے بیماری کی حالت میں نہ ہمیں خود الفاظ جو ہے ایسے کہنے چاہیے جو صحیح نہ ہو, اور نہ ہی جو بیمار ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. جیسے کہ اس بدو نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں ہے, یہ بیماری جو ہے تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے کہ گناہوں سے پاک کر دے گی, مجھے تو ڈر ہے کہ اس بڈھے کو, یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ قبر تک پہنچا کے رہے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ایسے ہی صحیح. تو یہاں پر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوئی بھی معنی جو ہے, کوئی بھی جو ہے وہ بیماری جو ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. ایک جسمانی اثر ہے اور ایک نفسیاتی اثر ہے, سائیکولوجیکل اثر ہے. اور نفسیاتی اثر جو ہے جسمانی اثر سے زیادہ ہوتا ہے. ابھی
جو ہے آپ کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں کہ ہماری اگر انگلی کاٹ دی جائے، ہاں یہ انگلی کاٹ دی جائے اور وہ لٹک رہی ہے، ہم کتنی دیر تک اس کو برداشت کریں گے؟ کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ ہاں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، صحیح ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے ایک صحابی بالکل نوجوان تھے، ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، یہ ایک ہاتھ کٹ گیا تھا اور صرف جو ہے چمڑے پر جلد ہے اس کے اوپر لٹک رہا تھا، وہ اس کو لے کر یعنی دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس کو لٹکے ہوئے ہاتھ کو لے کر جو ہے وہ لڑائی کر رہے تھے، اور بعد میں پتا چلا کہ لٹکا ہوا ہاتھ جو ہے وہ لڑائی کرنے میں تکلیف دے رہا ہے، تو پھر نیچے جو ہے جھک جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ہاتھ جسم سے الگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی درد ہوتا ہے، اس کا سائیکولوجیکل زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر یہ خود سوچتا ہے کہ نہیں یہ بیمار ہے، مجھے بیماری ہو گئی ہے، ابھی میرا تو کچھ نہیں ہوگا، میں تو بس کھٹیا پکڑنی ہے، بستر پکڑنا ہے، میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی ہے، تو ایسے ہوگا۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے مشکل نہیں، چھوٹا سا بیمار ہے، یہ جو ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اکثر ہوتا ہے، ایسے کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ڈیوٹی بھی کرتا ہے، ہارڈ ورک بھی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کے دل میں، دل و دماغ میں ہی بیٹھا ہوا ہے کہ بیماری آئی ہے تو ضرور جو ہے ڈاکٹر کے درشن کرنے ہے ہی، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے درشن کرنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر جو ہے دیکھ لے گا کہ اچھی بات ہے، کسٹمر اچھا ہے، بیچارہ اتنی محنت کر کے آیا ہے، تو میں اس کو جلدی واپس بھیجوں تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، چلو اس کو ایک آدھ جو ہے بیڈ کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی جو ہے نفسیاتی طور پر ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کسٹمر جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، صحیح ہے، زیادہ اگر دینے والا ہے تو زیادہ لے لیتے، بھائی انہوں نے کروڑوں خرچے کیے، ان کا حق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کا نفسیاتی طور پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان سمجھے بیماری ہے، کیا کروں، ہے تو ہے، مشکل نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس پر زیادہ اثر نہیں کرے گی۔ لیکن ایک شخص کو پتا ہے بیمار، تھوڑا سا ٹیمپریچر آ کے چلا گیا تو بس اس نے جو ہے وہ بار بار تھرمامیٹر منہ میں ڈالے جا رہا ہے، بار بار جو ہے وہ سب کچھ چیک کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ شیطان مومن کو کبھی خوش ہونے نہیں دے گا، خوش نہیں دیکھ سکتا وہ، تو بیماری کی حالت میں جو ہے اس کو موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ رکھیں۔ بیماری ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جس نے بیماری دی ہے وہ رب وہی اس کو دور کرنے والا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اگر زیادہ بیماری علاج کر لے، گھریلو علاج کر لے، گھریلو علاج سے کچھ نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس جائے، مسئلہ نہیں ہے، علاج کرانا سنت ہے۔ لیکن سر پکڑ کے بیٹھ جانا، کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ، سر پکڑ کے بیٹھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، شیطان خوش ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلا جو ہے اس مسئلہ اس سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ بیماری کا نفسیاتی طور پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت مبارکہ تھی کہ ہر وقت جو ہے بیمار کی عیادت ہو یا کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ ہو، اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمیشہ اچھے الفاظ کہتے، لوگوں کی ہمت بڑھاتے، انکریج کرتے، ٹانگیں نہیں کھینچتے، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ پریشر نہیں ڈالتے۔ اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے خوش مزاج بھی تھے اور لوگ بھی آپ سے ساتھ خوش تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے، آگے بھی مسئلہ آئے گا، تو ہم بہتر الفاظ منہ سے نکالیں کہ تم پہلے سے بہتر لگ رہے ہو، ماشاءاللہ میں کل آیا تھا لیکن میں یہ چینجز دیکھ رہا ہوں۔ اگر واقعی میں دیکھ رہے تو اور اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بولے، صحیح ہے، کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ نفسیاتی اثر ہو جائے گا اس پر، تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ویسے ہی ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر نہیں ہوا ہے، کمزور بھی ہوا ہے کل سے، تو کہنے میں کیا جاتا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، کم سے کم کیا ہوگا، جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار زیادہ بھی ہوا ہے تو اس کے لیے اجر تو زیادہ ہے نا، کل کم اجر تھا، آج زیادہ بیمار ہو گیا تو اور زیادہ اجر ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ اچھے الفاظ ہم زبان سے نکالا کرے جب ہم عیادت کے لیے جائیں۔ اور اس میں جو طہور کا لفظ ہے، اس میں معنی کیا ہے کہ مومن مسلمان کو جو ہے کوئی بھی بیماری، تکلیف، یہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر اس پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مومن کا معاملہ جو ہے وہ ہر طرح سے خیر ہے، لیکن بشرط یہ کہ ہم بے صبری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہ کریں۔ یہاں تک کہ بڑی سے بڑی بیماری جو ہے طاعون، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاعون جو ہے وہ کافر کے لیے عذاب ہے۔ کیا ہے؟ پلیگ جو ہے طاعون، وہ کافر کے لیے عذاب ہے، لیکن مومن مسلمان کے لیے کیا ہے، وہ رحمت ہے، مومن مسلمان کے لیے رحمت ہے۔
تو اتنی بڑی اس وقت کی ہم سب کہہ سکتے کہ بڑی بیماریوں میں سے تھی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا. تو پھر چھوٹی بیماریوں کا کیا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے چھوٹی موٹی بیماریوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ شیطان جو ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ مومن کسی طرح اداس رہے، غمگین رہے. پھر کیا ہوگا؟ جب اداس غمگین رہے گا تو جو ہے اس کی بیٹری ڈاؤن رہے گی، جب بیٹری ڈاؤن رہے گی تو گاڑی نہیں چلے گی برابر. صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، ہمیشہ بیٹری چارج رکھے، شیطان کو ذلیل کرے. اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، الحمدللہ، کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. بیماری کا علاج کرے، خوش رہے، خرم رہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ بہتر گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.